السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ عمران خان نے ساری حدیں پار کر دی، ایک ایسا تنازع شروع کر دیا جس کا ملک کا کوئی بڑا لیڈر، وہ لیڈر جو ایک بار وزیر اعظم رہ چکا ہو، وہ تو کیا ایک عام آدمی بھی نہیں سوچ سکتا۔ پاکستان کے آرمی چیف کے عہدے کو ایڈوانس میں، یعنی نئے آنے والے آرمی چیف کو ایڈوانس میں متنازع کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں، اور عمران خان صاحب نے نئی ٹرم متعارف کروائی ہے، محب وطن آرمی چیف، تگڑا اور محب وطن آرمی چیف۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسا آرمی چیف بھی ہو سکتا ہے جو محب وطن نہ ہو؟ اگر وہ محب وطن نہیں ہے تو فوج میں کیوں ہے؟ یہ سوال ہے۔ وہ لیفٹیننٹ جنرل کیسے بن گیا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب پہلے سے ایسی کوششیں کیوں کر رہے ہیں؟ جلسوں میں کھڑے ہو کر، تقریریں کر کے نومبر میں ہونے والی تقرری کو ایڈوانس میں متنازع کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو چیئرمین نیب کے معاملے پر اپوزیشن سے مشاورت کرنے کو تیار نہیں تھے جب خود وزیر اعظم تھے۔ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو چیف الیکشن کمشنر کے معاملے پر اپوزیشن سے مشاورت کرنے کو تیار نہیں تھے، جو کہ آئینی تقاضا تھا۔ تو آج عمران خان صاحب وزیر اعظم کے ثوابدیدی اختیار کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں۔ صرف وزیر اعظم کے ثوابدیدی اختیار کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہے، بلکہ نئے آنے والے آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف آرمی چیف لگائیں گے وہ محب وطن نہیں ہوں گے۔ یعنی ایک لیفٹیننٹ جنرل، ہمیں نہیں پتا شہباز شریف صاحب کن کو آرمی چیف لگائیں گے، ہمیں نہیں پتا کہ آصف زرداری، شہباز شریف، نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں، یا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ نئے آرمی چیف کے متعلق جانے والے آرمی چیف بھی اپنا کنسنٹ دے جاتے ہیں، اپنی انپٹ دے جاتے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وزیر اعظم کا ثوابدید ہوتا ہے کہ وہ جس کی سمری بنا کر بھیج دے ایوان صدر کو، اور صدر صاحب اس کو منظور کر دیں۔ تو اب یہ جو خان صاحب نے نئی چیز شروع کر دی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آج عمران خان صاحب نے جلسہ کیا فیصل آباد میں، اور جلسہ فیصل آباد کی بڑی گراؤنڈ سے کسی چھوٹی اسٹیڈیم میں منتقل ہو گیا۔ چلیں، جلسہ فلاپ تھا، جلسہ کامیاب تھا، جلسہ ناکام تھا، لیکن عمران خان صاحب کی تقریر بتا رہی تھی کہ عمران خان صاحب اپنی سیاست کی آخری جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر اب عمران خان صاحب اس جنگ سے نکل گئے، یہاں پر اپنی مرضی منمانی میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ پھر عمران خان صاحب، وہ جو میں گزارش کرتا ہوتا ہوں کہ دلدل میں دھس جائیں گے، اور دلدل میں، سیاسی دلدل میں دفن ہو جائیں گے۔ پھر عمران خان صاحب کی سیاست نہیں ہوگی، جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب کیونکہ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے، جیسے جیسے نومبر قریب آ رہا ہے، تو اب عمران خان صاحب اس معاملے کو مزید اچھالنے کی کوشش کریں گے، یا ممکن ہے کہ اب چپ کر جائیں، کیونکہ وہاں سے بھی پیغام آ جائے گا کہ بھائی ذرا سنبھل کر بات کرو۔ ہمارے لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں، جتنے بھی ہیں جو آرمی چیف بننے کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں، جو سینئر موسٹ ہوتے ہیں 4-5، ان میں سے کوئی ایک بنے گا۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو وزیر اعظم صاحب نے اٹھا کر آرمی چیف، اٹھا کر سے مطلب کہ ان کی سلیکشن کر دی، اور ان کو انہوں نے آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر دیا، اور اس پر عمران خان صاحب کو اعتراض ہوا، یا وہ شخصیت نہیں ہوئے جو عمران خان چاہتے ہیں، تو پھر وہ محب وطن نہیں ہوئے۔ غدار کی رٹ تو عمران خان صاحب لگا ہی رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے جو تقریر کی، اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ان چوروں کو جنہوں نے مسلط کیا، ان غداروں کو جواب دینا ہوگا کہ ان کو کیوں مسلط کیا، اور انہوں نے 4 ماہ کے اندر اندر ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ چلیں، سیاسی باتیں، سیاسی انداز میں تقریر کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن آپ عمران خان صاحب جب سے اقتدار میں آئے ہیں، اور جب سے اقتدار، بلکہ سیاست میں، اور خاص طور پر جب سے یہ ان کا جو 2018 کے بعد کا دور ہے، اس میں عمران خان صاحب نے کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جس کو انہوں نے متنازع نہ بنایا ہو۔ مجھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہ بات یاد آ رہی ہے جو انہوں نے آغاز میں، جب 2018 میں عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے، تو انہوں نے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تمام اداروں کو اپنا ٹائیگر فورس بنانا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب تمام اداروں کو سلیکٹڈ بنانا چاہتے ہیں، جس طرح خود سلیکٹڈ ہیں، وہ سلیکٹڈ عدلیہ چاہتے ہیں، وہ سلیکٹڈ الیکشن کمیشن چاہتے ہیں، سلیکٹڈ پارلیمنٹ چاہتے ہیں، سلیکٹڈ جو ہے وہ آرمی چیف چاہتے ہیں عمران خان صاحب۔ یعنی ایسا بندہ جو عمران خان صاحب کے تابع ہو، تابع داری کرے۔ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ تو آئین کے مطابق تابع ہوتا ہے وزیر اعظم کے، چیف الیکشن کمشنر نہیں ہوتا، پارلیمنٹ نہیں ہوتی، عدلیہ نہیں ہوتی، میڈیا، ہاں سلیکٹڈ میڈیا،
تو اس کے بعد بلاول نے کہا تھا کہ جی اپنا ٹائیگر، عمران خان صاحب سب کو اپنا ٹائیگر بنانا چاہتے ہیں. وہ ٹائیگر عمران خان صاحب جو آج کل عمران ٹائیگر کا ان کو بخار چڑھا ہوا ہے، پہلے ٹائیگر فورس تھی، اب وہ عمران ٹائیگر ہوتے نہیں ہیں، زمین پر کہیں وجود نہیں ہوتا، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہوتے. اب عمران خان صاحب جنہوں نے مسلسل کوشش کی نیوٹرلز کر کے، 27 مارچ کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے فوج کے ادارے کو، یا ایک ہوتا ہے نا کہ آپ مسلسل ایک بندہ جو بات کر رہا ہو وہ اگر یہ کہے کہ جی فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، جو ہماری سیاسی قوتیں کہتی ہیں، جو ہم آئین پسند لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی ISI، اگر فوج کے افسران اگر الیکشن مینیپولیٹ کرتے ہیں، اگر انتخابات میں کہتے ہیں کہ جی یہ امیدوار کامیاب ہوگا، یہ پولیٹیکل پارٹی کامیاب ہوگی، تو یہ کردار ان کا نہیں ہونا چاہیے، یہ غیر آئینی کردار ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے آئین کے مطابق، یہ ڈیمانڈ رہتی ہے. عمران خان صاحب نئے ایک لاڈلے پیدا ہوئے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج سیاست میں مداخلت کرے، فوج اس حکومت کو نکالے، فوج میرے مرضی کے نتائج دے، فوج مجھے میری مرضی کی عدالتی بینچ بنوا کے دے. مطلب یہ عمران خان صاحب کا ٹوٹل، آپ تقریریں سن لیں اٹھا کر. فوج کو کہتا ہوں کہ جن کو نکالیں اور فوراً انتخابات دلوائیں. عمران خان صاحب نے کہا، فواد چودھری صاحب نے جہلم میں جو پچھلا جلسہ تھا وہ بھی ناکام تھا، یہ بھی ناکام تھا، اس میں فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ چوکیداروں کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو فوراً نکالیں اور ہمیں انتخابات دلوائیں. تو اب عمران خان صاحب اس میں تو کامیاب نہیں ہوئے، پھر انہوں نے عدالتوں پر چڑھائی کی، عدالتوں کو انڈر پریشر عمران خان صاحب لے کر آئے، الیکشن کمیشن کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی، وہاں کامیاب نہیں ہوئے. اب عمران خان صاحب، کیونکہ نومبر، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کئی بار یہ گزارش کی ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹارگٹ نومبر ہے. نومبر تک اگر عمران خان صاحب اپنی حکومت لے آنے میں کامیاب ہو گئے، حکومت لانے میں، یہ حکومت گرانے نہیں، خود حکومت میں آنے میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ پھر عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ پھر بوریا بستر لپیٹ کر وہ پھر جہاں سے آئے تھے وہاں واپس جانا پڑے گا ان کو. اور سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے آئے تھے، ایک سیٹ والے تھے، ایک سیٹ والے پھر 36 سیٹوں والے بنے، 36 سیٹوں سے پھر ان کو جو 2018 میں یہاں تک پہنچانے والے جہانگیر ترین، وہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہے. تو اب عمران خان صاحب جو ہے وہ کیونکہ بن تو گئے نا ایک بار وزیر اعظم، پاپولرٹی بھی ہے، جلسے بھی بڑے کر رہے ہیں، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ تمام اداروں کو پریشر میں لا کر اپنی من مانی کریں، اپنی مرضی کا. مطلب آئین کیا ہوتا ہے اس کو عمران خان صاحب کو اس کی پرواہ نہیں، پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے اس کو عمران خان صاحب کو پرواہ نہیں. تو بہرحال آج کے جو جلسے میں جو تیور عمران خان صاحب نے دکھائے وہ ہم نے کبھی کسی سیاستدان کے ایڈوانس میں اس طرح نہیں دیکھے. یہاں تک کہ جب کبھی کسی آرمی چیف، 2 آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملی ہے، ایک کیانی صاحب کو ملی اور دوسری ایکسٹینشن ملی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، تو اس وقت بھی سیاسی قوتوں نے کہا کہ یار یہ جو معاملہ ہے دفاعی ادارے کا معاملہ ہے، اور پاکستان کی فوج کو اگر بہت زیادہ متنازع کیا جائے گا، اگر وہ خود سیاست میں مداخلت نہیں کرتے اور اس کے علاوہ اگر ان کو متنازع بنایا جائے گا تو اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا. بلکہ عمران خان صاحب 2-3 بار خود بھی کہہ چکے ہیں، جب بہت زیادہ پریشر آتا ہے تو پھر ایک جملہ نکل آتا ہے کہ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کی پاکستان کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، یعنی میں اتنا اہم نہیں ہوں پاکستان کے لیے جتنی فوج ضرورت ہے. یہ وضاحت دینے کے بعد پھر اپنے کام پر لگ جاتے ہیں، اپنے دھندے پر لگ جاتے ہیں. آج عمران خان صاحب نے وہ بات کی ہے جس پر میں آتا ہوں، لیکن کیوں یہ بات کی ہے اس پر بھی میں آتا ہوں. عمران خان صاحب نے آج آصف زرداری پر کرپشن کے الزامات، نواز شریف پر، وہ جو 2016 میں جب انہوں نے پاناما والی تحریک اٹھائی تھی اس وقت ایک سلائیڈ بریفنگ دیا کرتے تھے، اس میں بتایا کرتے تھے وہی اس طریقہ، کرپشن، NRO، فلاں فلاں فلاں، رٹ وہی لگائے رکھی. آپ 4.25 سال حکومت میں تھے، کوئی ایک مقدمہ بھی ثابت کر کے کسی ایک کو سزا دے دیتے تو آج قوم آپ کی باتیں مان لیتی. اب قوم آپ کی یہ بات کیوں مانے کہ جی آصف زرداری کے پیسے تو پڑے ہوئے ہیں، فوج کو پتہ ہے، فوج نہیں لانے دے رہی، آپ کی بات کیوں کون مانے؟ نواز شریف صاحب نے پاکستان کو لوٹ کر ساری دولت برطانیہ بھیج دی ہوگی، ہمیں نہیں پتہ، لیکن آپ کیونکہ 4.25 سال حکومت میں تھے، آپ تو کوئی چیز کر نہیں سکے ثابت. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی فوج ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یا یہ فوج میں اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہ رہے ہیں تاکہ اپنی دولت کی حفاظت کر سکیں، اپنے پیسے لوٹے ہوئے بچا سکیں. تو پھر آپ کی بات قوم کیوں مانے؟ ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے چاہنے والے مانیں گے، لیکن اب آپ کی اس دلیل میں وزن نہیں ہے. اب آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب تمام اداروں کو متنازع صرف اس لیے بنا رہے ہیں کہ جی مجھے واپس لے آؤ. تو خان صاحب نے ایک تو یہ والا جو اپنا ان کا انداز ہے کرپشن پہ الزامات لگانے کا، ثبوت ایک ٹکے کا نہیں ہوتا، الزامات لگاتے ہیں. جو بندہ یہ کہے جلسے میں، ہر جلسے میں کہ جی پاکستان میں 12 موسم ہوتے ہیں،
پاکستان جب آزاد ہوا تھا تو اس وقت پاکستان کی آبادی 40 کروڑ تھی. اب کچھ بھی کہہ سکتے, کچھ بھی ان سے بعید کر سکتے ہیں, لیکن جب بات کسی ادارے کو, چاہے عدلیہ کا ادارہ ہو, چاہے فوج کا ادارہ ہو, کوئی بھی ادارہ اس کو متنازع بنانے کی کوشش ہو تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی چیز نہیں, سازش ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے جناب کہ جی یہ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ NRO وغیرہ لیتے رہے, اور مشرف کے زمانے میں بھی اپنے کرپشن کے پیسے باہر بھیجتے رہے, جب پھر ان پر مصیبت آتی تو ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. IMF جو ہے وہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جب تک ملک میں استحکام, سیاسی استحکام نہیں آئے گا, ملک کا صورتحال بگڑتی جائے گی. اور پھر اسی وجہ سے یہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسہ لوٹا ہوا ہے اور یہ پیسہ اپنا بچانا چاہتے ہیں اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے. 1100 ارب روپے کی انہوں نے جو کرپشن کی 1100 ارب روپے بچانے, کون تھے 1100 ارب روپے کسی کو ککھ نہیں پتا, جو تالیاں بجانے والے کو بھی نہیں پتا, یہ جملہ بنا کے دینے والے کو بھی نہیں پتا کہ کون سے والے 1100 ارب. 1100 ارب کے مقدمات کون سے ہیں بولتے ہیں خان صاحب. ایک تو وہ 1100 ارب روپے بچانے کے لیے یہ اقتدار میں بیٹھے ہیں, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو نومبر میں نیا آرمی چیف تعینات ہونے والا ہے, نواز شریف اور زرداری کی کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف لائیں جو ان کا فیوریٹ ہو, جو ان کا پسندیدہ ہو. ان کا اپنا آرمی چیف یہ لانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ڈرتے ہیں کہ تگڑا محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ ان سے پوچھے گا. اسی ڈر سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, نیا آرمی چیف اپنا لانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ محب وطن آرمی چیف, جو میں نے آغاز میں بات کی, محب وطن آرمی چیف اور غیر محب وطن آرمی چیف کیا ہوتا ہے؟ کنڈکٹ ہوتا ہے. پاکستان کا ماضی رہا ہے, پاکستان میں جنرل ضیاء الحق نے, جنرل ایوب خان نے, اس کے علاوہ جنرل اسلم بیگ صاحب, یہ وہ لوگ دو نے تو سیدھا مارشلہ لگایا نا, اور مشرف 3 نے تو سیدھا مارشلہ لگایا, آئین توڑا, آئین کے مطابق ان کے اوپر انہوں نے بغاوت کی. لیکن جنہوں نے سیاست میں مداخلت کی, جنرل حمید اپنا اسلم بیگ صاحب کا نام بھی اس میں آتا ہے, IJ وغیرہ بنائی. لیکن یہ ان کے کنڈکٹ کے بعد کی بات تھی. انہوں نے جو کیا ایڈوانس میں, کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ضیاء الحق جو ہے وہ محب وطن آرمی چیف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ فلاں جنرل جو ہے وہ اگر اس کو آرمی چیف بنائیں گے تو محب وطن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ محب وطن, حب الوطنی کی نئی تشریح, وہ بھی آرمی چیف کے لیے, وہ بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل کے لیے عمران خان صاحب دے رہے ہیں. اب پاکستان میں, اچھا آگے چل کر میں آپ بتاتا ہوں باقی باتیں بھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی زرداری نے میمو گیٹ میں امریکہ کو کہا کہ جی مجھے مدد کرو, پاکستان کی فوج سے مجھے بچاؤ. نواز شریف کا ڈان لیکس کا قصہ انہوں نے سنایا. پھر انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب نے کھٹمنڈو میں مودی سے شکایت لگائی تھی کہ جی پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہمارے کہنے میں نہیں ہے. تو پھر اور امریکہ ان کو لے کر آیا, امریکہ کے یہ غلام ہیں, امریکہ کے یہ جو ہے وہ بوٹ پالش کرتے ہیں. تو کیا یہ آرمی چیف امریکہ کی مرضی سے لگائیں گے؟ یعنی کیا یہ امریکہ کے غلام آرمی چیف لگا سکتے ہیں؟ یہ بات پہلی بار نہیں کر رہے, اس سے پہلے فواد چودھری نے یہ بات کی ہوئی ہے کئی بار, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو تو آرمی چیف نہیں لگانا چاہیے, یہ تو ایک سازش کے تحت حکومت میں ہے. بھئی وزیر اعظم کا اختیار ہوتا ہے, میں اس پر آتا ہوں. تو کیا ان کو آرمی چیف, یہ جو امریکہ کے غلام ہیں, یہ آئے ہیں, یہ امریکہ سے پوچھ کر آرمی چیف لگائیں گے؟ یہ سیکیورٹی رسک ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کے غدار ہیں, کرپٹ ہیں. ملک کے مستقبل کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. ملک کا نیا آرمی چیف میرٹ پر ہونا چاہیے, اس کو ہونا چاہیے جو میرٹ پر پورا اترے. کسی کے پسند کا, کسی کا فیوریٹ آرمی چیف نہیں آنا چاہیے. اب جناب ایک تو یہ کہ فوج کے وہ جرنیلز جو اس میں کوالیفائی کرتے, جو پاکستان میں ٹریڈیشنز ہیں, پاکستان میں جس طرح آرمی چیف لگتے ہیں, جو سینئر موسٹ 4-5-6 جرنیلز ہوتے ہیں, ان میں سے کسی کو وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے جو بھی کنسرن لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مشاورت سے آرمی چیف بنا لیتے ہیں. ان میں جو نام آ رہے ہیں ٹاپ پر, جنرل عاصم منیر صاحب ہیں, اس کے بعد جنرل شاعر شمشاد مرزا صاحب ہیں, ان کے بعد تیسرے نمبر پر اظہر عباس صاحب ہیں, چوتھے نمبر پر نعمان محمود صاحب ہیں, پانچویں نمبر پر جنرل فیض حمید صاحب ہیں, اور پھر جنرل محمد عامر صاحب ہیں چھٹے نمبر پر. اب جو ڈان اخبار نے کچھ دن پہلے رپورٹ کیا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں وہ فیوریٹ ہیں, لیکن بہرحال کیا چل رہا ہوتا ہے کچھ نہیں پتہ. عاصم منیر صاحب کے متعلق ایک چھوٹا سا اعتراض یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہیں سے ادھر ادھر کہ جی وہ کیونکہ ان کی جو ہے وہ انہوں نے اپنا چارج جو ہے پروموشن کے بعد لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر انہوں نے کوئی چارج کچھ 3-4 ماہ بعد میں سنبھالا تھا, ان کی اہلیہ کا کوئی ایشو تھا. تو بہرحال تو وہ
ٹیکنیکلی وہ سینئر موسٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال سینئر موسٹ میں تو آتے ہیں، تو وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں کس کو بیسیکلی متنازع بنانا چاہ رہے ہیں، کس سے بچنا چاہ رہے ہیں؟ میں نام نہیں لے رہا، نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک میں نے قصہ سنایا تھا آپ کو ہیروں کے ہار کا۔ اس وقت جب میں نے ویلاگ 2 اکتوبر کو کیا تھا، اس وقت میں نے نام نہیں لیا تھا، نہ عمران خان کا نام لیا تھا، نہ اس شخصیت کا نام لیا تھا جنہوں نے ہار دیے تھے، نہ جنہوں نے لیے تھے، اور نہ اس فوجی افسر کا جنہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا تھا۔ قصہ سب کو پتہ ہے، عمران خان صاحب کی اہلیہ کو ملک ریاض نے ہیروں کے ہار دیے۔ اس وقت کے ایک انٹیلیجنس چیف نے عمران خان صاحب کو بتا دیا تھا کہ جناب یہ چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ نے ان سے گلا کیا کہ جی آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا، میں تو آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں۔ عمران خان صاحب نے ان کو ہٹوا دیا تھا۔ اب ظاہر اپنا کیا آگے آ رہا ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ عمران خان صاحب، کیونکہ عمران خان صاحب کے کچے چٹھے بہت، خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری اور نواز شریف اپنی کرپشن بچانے کے لیے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہ رہے ہیں، عمران خان صاحب اپنی کرپشن بچانے کے لیے چاہے جو بھی آئے چاہے ان پر 6 میں سے جو بھی آئے گا، عمران خان صاحب ان کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب کی کرپشن کے بہت داستانیں جو ہے نا وہ پڑی ہوئی ہیں۔ ملک ریاض سے پیسہ لینا، ملک ریاض سے ہیروں کے ہار لینا، ملک ریاض سے زمینیں لینا، توشہ خانہ، تو یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کا پڑا ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب اس چکر میں یہ پاکستان کے دفاعی ادارے کے سربراہ کو ایڈوانس میں متنازع کر رہے ہیں، ورنہ میں نے گزارش کی کہ آج تک کبھی کسی نے پہلے، یعنی آرمی چیف، آنے والے آرمی چیف کو، کیونکہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ کون آ رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ، عمران خان صاحب کو اندازہ ہوگا، اس لیے عمران خان صاحب چیخنا چلانا شروع ہو گئے کہ شاید ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جی میں اب پھر جو کہیں نہ کہیں سے مجھے فیور مل رہی تھی شاید وہ نہ ملے، اسی لیے عمران خان صاحب نے جلسوں میں ایڈوانس میں کہنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جو ایک آئینی ذمہ داری ہوتی ہے، آئینی ذمہ داری سے بھی زیادہ آئینی ضرورت ہوتی ہے، آئینی فرض ہوتا ہے وزیر اعظم کا کہ وہ چیئرمین نیب لگانے کے لیے، وہ اپنا الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر لگانے کے لیے اس وقت کے اپوزیشن سے مشاورت کرے۔ ماضی میں یہ ہوتا رہا، عمران خان صاحب نے نہیں مشاورت کی، اب آ کر پھوٹے اپنے منہ سے بولنا شروع کر دیا کہ جی یہ جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں، یہ میری اور شہباز شریف میں تو کوئی اتفاق رائے ہو نہیں رہا تھا، تو لہٰذا ہمیں نیوٹرلس نے دیا یہ۔ تو عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کر کے جو قانونی آئینی تقاضا تھا وہ پورا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ چیئرمین نیب کے اوپر آپ کے سامنے ہے، انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے جاوید اقبال کو ایکسٹینشن دے دی، لیکن کہا کہ جی میں شہباز شریف سے مشاورت نہیں کروں گا۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی، یہ شہباز شریف صاحب کا جو ڈسکریشن پاور ہے وہ ان کے پاس ثوابدیدی اختیار ہے کہ وزیر اعظم نیا آرمی چیف اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب اس اختیار کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کیا وجہ کیا کہ جی یہ غدار ہے ملک کے، یہ سیکیورٹی رسک ہے ملک کے۔ وہ بھائی یہ کھیل بہت پرانا ہو چکا ہوا ہے، غداری کا، سیکیورٹی رسک قرار دینے والوں کا یہ سارا۔ اب اصل کہانی یہ ہے کہ جو خان صاحب ہیں نا خود پھنسے ہوئے ہیں کھڑکی میں، خود دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب جب ان کی کوئی بھی وہاں سے مدد نہیں آ رہی تو ان کے اوپر کبھی کہتے ہیں نیوٹرلز، کبھی کہتے ہیں غدار، کبھی کہتے ہیں کچھ، کبھی کہتے ہیں کچھ۔ اسی لیے عمران خان صاحب اب فوج کے ادارے کو اور اس کے آنے والے نئے، میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ جو مرضی آ جائے، عمران خان صاحب اگر خود سے چپ کر جائے تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن یہ 6 میں سے جو 6 ہیں سینئر موسٹ میں سے جو مرضی آئیں گے، شہباز شریف صاحب اپنی مرضی سے لگائیں گے تو عمران خان صاحب ان کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کریں گے، ان کے اوپر بھی طرح طرح کے الزامات لگائیں گے، کیونکہ خان صاحب تو میرٹ پر پکڑے گئے ہیں، چوری خان صاحب کی پکڑی گئی ہوئی ہے، اسی لیے اسی طرح چیخیں گے، چلائیں گے جس طرح چیف الیکشن کمشنر کے اوپر چلا رہے چیخ رہے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ حد کبھی کسی نے پار نہیں کی تھی۔ یہ انتہائی حساس معاملہ ہوتا ہے، پاکستان کے دفاع کا معاملہ حساس معاملہ ہے۔ اس حساس معاملے کو عمران خان صاحب اپنی سیاست کے لیے اور خاص طور پر اپنے معاملات کے لیے اتنا متنازع بنا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ آرمی چیف وہ بنے جن کی منظوری بشرا بی بی دے۔ اس سے زیادہ میں آگے بات نہیں کر سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔